السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم باحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز ناظرین و مکرم سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں نیوز 18 اردو کی جانب سے حج کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں چند ضروری باتیں عرض کی جا رہی ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ زمانہ بڑا عظمتوں والا، رفعتوں والا زمانہ ہے، اور یہ مہینے بھی بڑے عظمتوں والے مہینے ہیں، کیونکہ ماہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ وہ ایام کہلاتے ہیں جن میں حجاج کرام حج کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں احرام پہن کر. حجاج کرام مکہ مکرمہ جا رہے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، تو وہ کیسے عظیم مقام پر جا رہے ہیں، کس مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں، اس بات کا ان کو اندازہ ہونا چاہیے. انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، جب وہ کسی عظیم مقام پر جاتا ہے، کسی بڑے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو پہلے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اور اس کے بعد خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرتا ہے اور دربار شاہی میں پیش کرتا ہے. ایسے ہی حجاج کرام جب مالکوں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو پہلے وہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، جسم کے زائد بالوں کو دور کرتے ہیں، جسم کے میل و کچیل کو دور کرتے ہیں، اور اچھی طرح غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، احرام زیب تن کرتے ہیں، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں احرام کی نیت سے. پھر عمرے کی نیت کرتے ہیں اور لبیک لب کے دربار میں حاضری ڈلواتے ہیں. اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. جو لوگ حجاج کرام حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، وہ حج کے لیے کیوں جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا بات ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو حاضرین محترم، کعبۃ اللہ شریف یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور بعد میں حضور پاک علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر فرمائی ہے. کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے؟ تو آپ سماعت فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، مولا میں کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، لوگوں میں تم حج کا اعلان کرو کہ لوگ دور دراز مقامات سے آئیں، اس گھر کا طواف کریں، یہاں پر عبادت کریں، مجھ کو پکاریں، میری بندگی کریں، میرا ذکر کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے بار الہ، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میں کن کلمات سے اعلان کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ان کلمات سے اعلان کرو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ شریف کا حج فرض فرمایا ہے، حج البیت العتیق، کہ تم بیت العتیق عظمتوں والے مکرم گھر کا طواف کیا کرو، اس کے حج کے لیے آیا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آواز دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو کہاں کہاں تک پہنچایا. آپ کی آواز آسمان و زمین کے درمیان گونج اٹھی، جتنی مخلوق تھی تمام مخلوق نے آپ کی آواز سنی. یہی تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو پیدا ہونے والے قیامت تک لوگ ہیں، جو اپنے
ماں کی شکموں میں تھے اور اپنے باپ کے پشتوں میں تھے، ان تک بھی آواز پہنچی، انہوں نے عالم بالا سے لبیک کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ تو قیامت تک جو لوگ حج کریں گے، جن کو بھی حج کی سعادت نصیب ہوگی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا وہ اہل یمن ہے، یمن والے لوگ ہیں۔ اور حاضرین محترم، یہ جان کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ سب سے پہلے جس مقام سے حج کیا گیا، جس مقام سے سفر حج کے سلسلے میں رخت سفر باندھا گیا، وہ مقام کون سا ہے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ کوئی اور مقام نہیں بلکہ وہ ملک ہندوستان ہے۔ سب سے پہلا جو حج ہوا وہ ہندوستان کی سرزمین سے ہوا، اور حج کرنے والے ہمارے والد بزرگوار ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ملک ہندوستان سے سب سے پہلے حج فرمایا ہے، تو یہ شرف اور یہ سعادت اس عظیم دھرتی کو حاصل ہے۔ تو ناظرین محترم، حج کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے عالم بالا میں آپ کی دعوت کو قبول کیا اور لبیک پڑھا ہے۔ یہ اس کے سلسلے میں چند ضروری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے کن لوگوں پر حج فرض فرمایا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، تو ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس فریضے کا انکار کرے اس سے رب کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ انکار کرنے سے ان کا ہی نقصان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ تو جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ان پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اس آیت مبارکہ میں کیا بتلایا گیا؟ حج کے مقررہ مہینے ہیں، فمن فرض فيهن الحج، جو حج کے ارادے سے احرام باندھ کر نیت کر لیتا ہے تو اس وقت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر سکتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا، کوئی جھگڑے کی بات نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، گناہ کا کام نہیں کر سکتا، بے حیائی کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں پر غور فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرضیت حج کی بات فرمائی تو استطاعت کا ذکر کیا۔ تو اب یہاں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور دیگر احادیث مبارکہ جو وارد ہوئی ہیں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ما یوجب الحج، یا رسول اللہ، حج کو واجب کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزاد والراحلہ، کہ توشہ سفر اور سواری، یہ جس کسی کے پاس ہو اس پر حج فرض ہے۔ تو اب آیت مبارکہ حدیث شریفہ کی روشنی میں فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں، جس کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ وہ اپنے سواری کا انتظام کر سکتا ہے، سفر حج کے لیے جا کر آنے تک سواری کا انتظام کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، وہاں قیام کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، واپس آنے تک اہل و عیال کے نفقے کا وہ انتظام کر سکتا ہے، اتنی استطاعت اس کے پاس ہے، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ اب حج فرض ہو جاتا ہے جن پر، اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کی تفصیل ہے۔ تو ہر کسی کو اندازہ کرنا چاہیے، اس تفصیل کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا آیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں فرض ہے۔ حج فرض ہے تو اس فریضے کی ادائیگی میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں حدیث مبارک موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ملک زاد وراحلہ، جو کوئی ایسی سواری کا مالک ہوا
تبلغه الى بیت اللہ، جو اس کو بیت اللہ شریف تک پہنچائے، ولم یحج، اور وہ حج نہیں کیا، یعنی اس کے پاس ایسی سواری تھی جس سے وہ بیت اللہ شریف تک جا سکتا تھا، ولم یحج، لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ تو اب آگے سنیے کیسے الفاظ ہیں، جلال والے کلمات ہیں، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اس پر اس باب میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ حاضرین محترم، ناظرین مکرم، ذری بھی یہاں پر غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو حج کے سلسلے میں بات بتلائی گئی ہے، کتنی رخصتیں رکھی گئی ہے، مطلب بالکل غریب پر بھی حج فرض نہیں، صاحب استطاعت کے لیے بتلایا گیا۔ اور اگر حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرے، یہ تاخیر کرنا گناہ ہے۔ تو ابھی آپ نے سماعت کیا کن لوگوں پر حج فرض ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ حجاج کرام اور معتمرین کے کیا فضائل ہیں، قرآن مجید میں کیا بتلایا گیا، احادیث مبارکہ میں کیا بتلایا گیا۔ ناظرین محترم، حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے میں عمرہ کرنے والوں کی فضیلت کے سلسلے میں حدیث مبارک کو سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کے سلسلے میں کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک عمرہ کیا، کوئی شخص ایک عمرہ کیا، پھر دوبارہ اس کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، تو اس بیچ جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی عمرے کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بعد والا عمرہ پہلے والے عمرے کے بعد جو گناہ ہوئے اس کے سلسلے میں کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ جس کا حج قبول ہو گیا، جس کا حج مقبول ہو گیا، اس کے لیے کیا بدلہ ہے، جنت اس کا مقدر بن جائے گی۔ یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ۔ اب یہاں پر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، ایک مرتبہ عمرہ کیے، حج کیے، کیا بار بار کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے بار بار کرنے کے سلسلے میں کیا فضیلت آئی ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ تم عمرہ اور حج کو پے در پے ادا کیا کرو۔ ایک مرتبہ حج کیے، فرضیت ادا ہو گئی، عمرہ کیے ایک مرتبہ واجب ادا ہو گیا۔ کیا بتلایا جا رہا، تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، استطاعت ہے، تو پے در پے حج اور عمرے کو کیا کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، کیا فضیلت ہے اس کی، کیوں کرنا چاہیے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور إلا الجنة۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ وہ دونوں فقر و فاقہ کو، گناہوں کو ایسے ہی کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہا چاندی سونے کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ بھٹی میں سونا ڈالیے، چاندی ڈالیے، میل ڈالیے، تو جس طریقے سے بھٹی سونا چاندی لوہے کے میل کو ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی پے در پے حج اور عمرہ کرنا انسان سے فقر فاقے کو دور کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ارشادات مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فضیلت کی بات کو سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، وہ شخص جو حج کو گیا، مناسک حج ادا کیا، مناسک عمرہ ادا کیا، زیارت روضہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مدینہ منورہ گیا، اور جب وہ ان عظیم مقدس مقامات سے برکتوں کو لوٹ کر واپس آتا ہے تو کیا بتلایا جا رہا ہے، جو کوئی حج کر کے واپس آتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارک ہے، عربی متن سنا رہا ہوں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو کوئی حج کیا اور حج میں اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو ایسے پاک کو صاف ہو کر آتا ہے گویا ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جو بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، دنیا میں قدم رکھتا ہے، بتلائیے کیا اس کے اعمال میں، اس کے اکاؤنٹ میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اس کے جسم پر بھی کوئی گندگی نہیں، اس کے اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں، پاک و صاف ہوتا ہے، اکاؤنٹ بھی اس کا صاف ہوتا ہے، دفتر بھی صاف ہوتا ہے، بدن بھی صاف ہوتا ہے۔ جس طریقے سے
پیدا ہونے والے بچے کا اکاؤنٹ بالکل صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ اس میں نہیں لکھا ہوا رہتا، اسی طریقے سے حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے گویا ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ فضیلت ہم کو کس نے بتلائی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتلائی ہے۔ تو ناظرین محترم، کیا فضیلت ہے حج کرنے والوں کی، عمرہ کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے۔ تو اس فضیلت کو سننے کے بعد ہر کسی کے دل میں یہی شوق بیدار ہو جائے گا، کاش ہم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی موقع عطا فرمائے کہ ہم اپنے ان گنہگار قدموں سے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر جائیں، مدینہ منورہ کی مطہر سرزمین پر جائیں۔ غفلت نہیں کرنی چاہیے، جن پر حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کریں، جلد سے جلد اس فریضے کو ادا کریں۔ ایک اور حدیث مبارک میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے ابھی حدیث مبارکہ میں سنا حج اور عمرہ کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے، کیا فوائد ہیں، کیا برکات ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک سنیے جو ان کے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحجاج والعمار وفد اللہ، حجاج اور معتمرین یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، یعنی وہ اللہ والے ہیں۔ حجاج اور معتمرین، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اللہ والے، وفد اللہ، وہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آگے ارشاد مبارک ہے، ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر کوئی کسی کے حق میں دعا کرے تو کیا ضروری ہے کہ دعا قبول ہو جائے؟ قبول کرے، رب کی مہربانی ہے، رد فرما دے اس کا عدل ہے، قبول کرے اس کا فضل ہے۔ لیکن ناظرین محترم، حجاج اور معتمرین اگر دعا کرتے ہیں جائز مقصد کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، اگر وہ اپنے حق میں یا کسی اور کے حق میں بخشش اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، رب کے دربار میں التجا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعا کو اب بھی رد نہیں فرماتا، قبولیت کا جوڑا پہناتا ہے، اور جس کے حق میں بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں دعا کو قبول فرماتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے۔ یہ فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو ان فضیلتوں کو سننے کے بعد یہی جذبہ، یہی شوق، یہی ولولہ پیدا ہوگا کہ جلد سے جلد ہم بھی اس فریضے کو ادا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم مقرب بن جائیں۔ حج اور عمرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور حج کرنے والوں کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے، حج کرنے والے اس لیے حج نہ کریں کہ ان کو حاجی کہا جائے، کوئی ان کو حاجی کہے، بلکہ حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے اس فریضے کو ادا کریں، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے طور پر اس فریضے کو ادا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ ہم کو حاجی کہیں گے، ہمارا احترام کریں گے، اکرام کریں گے، اس نیت سے اس عبادت کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ یہ عبادت ہے خالصتاً اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور وہاں پر جا رہے ہیں تو انتظامات میں دخل نہیں دینا چاہیے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے، بلکہ مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کس مقصد کی خاطر گئے، کیوں گئے، ہمارے جانے کا مقصد کیا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد یہ سوچے ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم عبادت کے لیے آئے، عبادت کرتے رہیے، کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے، خوب عبادت کیجیے، دعائیں کریے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیجیے، استغفار کرتے رہیے۔ آنے کا مقصد جو ہے اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے مقصد کے کبھی بھی خلاف نہ جائیں۔ اور اسی طریقے سے وہاں پر جو زمزم، آب زمزم ہے، اس پانی کو بھی خوب پیئیں، کیونکہ اس پانی کے سلسلے میں بھی کیا فضیلت بتلائی گئی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جو زمزم کا پانی ہے وہ ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے وہ پیا جاتا ہے۔
زمزم جس مقصد کی خاطر پیئیں گے، جائز مقصد کی خاطر پیئیں گے، کیا ہوگا؟ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ حدیث شریف ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کی خاطر زمزم پیو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ مقصد جائز ہے، دینی مقصد ہے، جائز ہے، رب کو راضی کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ زمزم پینے سے صرف پیاس ہی نہیں بجھتی بلکہ بھوک بھی مٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر غذائیت بھی ہے، وہ دوا کا کام بھی کرتا ہے، غذا کا کام بھی کرتا ہے۔ زمزم پینے کی کیا دعا ہے؟ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو سکھائی ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس دعا کو یاد کر لے۔ وہاں پر جب بھی زمزم پیے یہ دعا پڑھتے ہوئے زمزم پیے۔ وہ دعا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم زمزم پیو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت کیجئے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع طلب کرتا ہوں اور کشادہ رزق تجھ سے مانگتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا، اور نیک عمل کی میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میری روزی میں برکت عطا فرما اور ہر بلا و آفت سے حفاظت فرما، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے حفاظت فرما۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ زمزم شریف پیا کریں، وہاں کے مقامات مقدسہ کا ادب کیا کریں، بے ادبی نہ کریں۔ وہ ادب والا مقام ہے، عظمتوں والا مقام ہے، وہ مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء کرام رسل عظام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے 53 سال اس مقدس سرزمین میں گزارے ہیں۔ تو اس مقام کا ادب کیا کریں، اور وہاں پر وہ عظمتوں والا گھر ہے جس کی طرف رخ کر کے اب تک نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اب اپنی آنکھوں سے اس مقدس گھر کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ وہ مقدس گھر اسی زمین میں موجود ہے۔ ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، وہاں پر آوازوں کو بلند نہیں کرنا چاہیے، وہاں کی عظمت اور تقدس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہاں کے لوگوں سے بھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن مجید میں تو بتلایا بھی یہی گیا ہے، بے حیائی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات کیا بتلائی گئی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے وہاں پر باتھ روم کے لیے آپ جائیں گے، واش روم کے لیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، ایئرپورٹ میں بورڈنگ کارڈ کے وقت، امیگریشن کے وقت لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں پر مختلف مقامات پر لی ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے، لائن ہوتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو انتظار میں اپنے آپ پر قابو رکھیں، کسی کو اف اور غلط بات نہ کہیں، صبر کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ حج میں امتحان ہوتا ہے بندے کا۔ بندہ جس قدر صبر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس پر ویسے ہی فضل فرمائے گا۔ تو وہاں ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، ان مقامات مقدسہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے فریضہ حج کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حجاج کرام کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ جو حج کے لیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، جو نہیں گئے ہیں ان کو دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، جو جا کر آ چکے ہیں اے اللہ جو نہیں گئے ہیں سب لوگوں کو بار بار حج بیت اللہ اور زیارت روضہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادت سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔